ظہر کی اذان ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس آبادی میں اس وقت زیادہ چہل پہل نہیں ہوتی۔ بچے اسکول کالجوں میں ہوتے ہیں اور حضرات اپنے کاموں پر۔ ظہر کی نماز کے وقت صرف علاقے کے بزرگ اور ارد گرد کے دکاندار ہی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ یہ آبادی ایک پارک کے 3 اطراف پر بنی ہوئی ہے۔ کچھ گھروں کے باہر دکانیں بھی ہیں، جس میں ایک دکان سعید کارپینٹر کی بھی ہے۔ علاقے کے ہر گھر میں اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے۔ لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دکان میں سعید جلدی جلدی چیزیں سمیٹ رہا ہے، کیونکہ اس نے مسجد جا کر صفیں اور ٹوپیاں سیٹ کرنی تھیں۔ زندگی کا یہ معمول کئی سالوں سے تھا۔ وہ ہر کام میں دیر کر سکتا تھا، مگر ظہر اور عصر کی اذان سے پہلے اسے کچھ وقت مسجد میں جا کر دینا ہوتا تھا۔ سعید کا گھر اس علاقے میں نہیں تھا، دکان یہاں کرائے پر لے رکھی تھی۔ دکان صبح 10 بجے آ کر کھولتا، پارک کے ایک درخت کے ساتھ اپنی سائیکل تالا لگا کر کھڑی کر دیتا، پھر مغرب سے پہلے دکان بند کر کے گھر کی طرف روانگی ہوتی۔ سعید ایک درمیانی عمر کا انسان ہے۔ اسے بچپن سے بڑھئی کا کام سکھایا گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام میں ماہر ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی۔ ستارہ ایک نیک سیرت خاتون ہے۔ یہ سعید کی بیوی ہے۔ خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کے کپڑے سیتی ہے۔ شام کے وقت جب بچے اپنے اسکولوں سے واپس آتے ہیں تو ستارہ کے پاس قرآن مجید پڑھنے آ جاتے ہیں۔ 12-14 بچے یہاں قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں۔ یہ زندگی کا سلسلہ ایک ہی طرح سے جاری و ساری ہے، ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح۔ سعید کی ایک بیٹی کی شادی ہو گئی۔ ستارہ نے کمیٹیاں ڈال کر اس کام کو بڑی خوبی سے انجام دیا۔ بیٹا کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر کے ایک بڑے اسٹور میں ملازمت کر رہا تھا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے آگے ہر آمدنی صفر تھی، ناپ ناپ کر خرچ۔ چھوٹی موٹی خوشیوں کے لیے چھوٹی موٹی کمیٹیاں تھیں، اپنا بھرم رکھ کر یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ سعید ایک دن گھر واپس آئے تو پلاسٹک کے ایک بیگ میں آب زمزم، کھجوریں، ٹوپی، تسبیح اور ایک کڑھائی والا دوپٹہ تھا۔ ستارہ کسی کام سے مصروف تھی۔ سعید نے اسے مخاطب کر کے کہا، یہ کیا ہے بھائی؟ پھر کسی شاگرد کا کوئی رشتہ دار عمرہ کر کے آیا ہے؟ اللہ کے گھر سے سوغات آئی ہے؟ جی، ایوان صاحب کی والدہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ عمرہ کر کے آئی ہیں۔ ایوان صاحب کے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں نا، میرے لیے دوپٹہ اور یہ تبرک بھیجا ہے۔ اللہ کی شان ہے، ہم جیسوں کے لیے بھی اس کے گھر سے تحفے آئے ہیں۔ لاؤ 1-2 کھجوریں تو کھلاؤ۔ ستارہ نے بیگ سعید کو پکڑا دیا اور بولی، بہت دل چاہتا ہے اللہ کا گھر اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھوں، خانہ خدا کو ہاتھوں سے چھو کر دعائیں کروں، طواف کروں۔ اس بارے میں اپنے خدا سے کہتی ہوں، زندگی تو تیرے سامنے ہے، کوئی انتظام کر دے، تیرا گھر دیکھنے کی خواہش حسرت میں نہ تبدیل ہو، تجھ سے زیادہ دلوں کے بھید اور کون جان سکتا ہے۔ سعید منہ میں کھجور دبائے اپنی سیدھی سادی بیگم کی باتیں سن رہا تھا۔ اگلی صبح زندگی وہی روٹین تھی۔ سعید حسب معمول اپنی دکان پر آیا، وہی ظہر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد کا رخ کیا، اپنے کرنے کے کام کیے۔ امام صاحب نے سعید کو دیکھا اور بولے، سعید میری بات سن کر جانا۔ جی بتائیں، کیا بات ہے؟ وہ قاضی صاحب ہیں نا، جن کا لائٹوں کا کام ہے ڈیفینس میں، تمہارا پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے تم سے کوئی کام ہے۔ اچھا، گھر میں کچھ کام کرانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مگر وہ آج کل ظہر اور عصر کی نماز کے وقت نظر نہیں آتے۔ امام صاحب وہ کس وقت آتے ہیں؟ بھائی وہ مغرب کی نماز پر ہوتے ہیں، مگر تم اس وقت نہیں ہوتے۔ آج مغرب کی نماز تم بھی یہیں پڑھ لو، ان سے ملاقات بھی کر لو۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں وہی کر لوں گا۔ مغرب کے وقت دکان بند کر کے سعید مسجد میں آ گیا۔ اسے قاضی صاحب مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے اور ان کی نظر بھی سعید پر پڑی اور بولے، سعید یار سناؤ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جی فرمائیں، آپ یاد کر رہے تھے، کوئی کام کرانا تھا؟ قاضی صاحب بولے، کام تو نہیں تھا، بس یہ پوچھنا تھا اگر میں تمہارے عمرے پر جانے کا مکمل انتظام کروں تو عمرہ کرنے جاؤ گے؟ جی قاضی صاحب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے عمرے پر بھیجنا چاہتے ہیں؟ مگر کیوں؟ سعید حیران سا تھا۔ بھائی بات یہ ہے کہ عرصے سے تمہیں آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، تمہاری روٹین بھی معلوم ہے،
میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے تم مجھ سے کہہ رہے ہو قاضی صاحب اللہ کے گھر کا سفر ہے، دعا کریں آسان ہو۔ اس خواب کے بعد میں نے سوچا کہ یہ ذمہ داری مجھے خدا کی طرف سے سونپی گئی ہے۔ ایسا کرو، اخراجات کا حساب اپنی سہولت کی جگہ سے بنوا لو، میں تمہیں تمام اخراجات، ٹکٹ، رہائش وغیرہ کے فراہم کر دوں گا۔ اللہ کی بڑی شان ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں انتظام ہو جائے گا اور عمرے کی سعادت نصیب ہوگی۔ بلکہ میری گھر والی تو اکثر کہتی ہے ہم جیسوں کی قسمت میں کہاں کہ خانہ کعبہ میں حاضری دیں۔ سعید تمہاری گھر والی گھر پر ہی ہوتی ہیں؟ جی، گھر کے کام کاج کے علاوہ کپڑے سلائی کرتی ہے اور بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی ہے۔ قاضی صاحب نے ساری بات سن لی اور بولے یار جلدی کرو، ایک آدھ دن میں مجھے پھر اسی جگہ ملو۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، سعید نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ آج وہ معمول کے مطابق گھر نہیں آیا تھا۔ ستارہ فکر مند تھی، وہ گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی حیران اور پریشان سا تھا۔ ستارہ نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، گھر آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کتنی دفعہ کہا ہے ٹیلی فون ہی خرید لیں، کم از کم میں تو فکر مندی سے بچوں گی۔ اچھا بھائی پانی تو پلاؤ، یا پہلے ٹیلی فون خرید کر لاؤں پھر پانی پلاؤ گی؟ سعید کو اب اپنے بیٹے جمشید کا انتظار تھا۔ وہ رات 10 بجے کے بعد گھر آتا تھا۔ اس کے آنے پر سعید نے جمشید سے کہا ماں سے پوچھو کوئی چیز بازار سے تو نہیں آنی، میں کچھ چلنا چاہتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ جی ابا۔ ستارہ نے رس بسکٹ اور چینی بتائی۔ دونوں باپ بیٹا گھر سے باہر آ گئے۔ سعید نے اپنی ساری بے چینی اپنے بیٹے کے سامنے بیان کر دی، جو ستارہ کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اسے دکھ ہوگا، وہ جا جو نہیں رہی تھی۔ بیٹا باپ کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہا ابا ایک دوست کی مدد سے کل شام کو سارا حساب بنوا لاؤں گا۔ عمرے پر جانے کے اخراجات کا حساب کتاب آ چکا تھا۔ اس دن سعید نے بیگم سے کہا آج کچھ دیر ہو جائے گی، کسی نے اپنی دکان پر شوکیس بنوانے ہیں، پیمائش وغیرہ لینی ہے، پریشان ہو کر مت بیٹھ جانا۔ مغرب کی نماز سے پہلے قاضی صاحب مسجد میں موجود تھے۔ سعید بھی آ گیا۔ ہاں بھائی کیا بنا؟ جی آپ کے کہنے کے مطابق حساب لے آیا ہوں۔ اس نے ایک لفافہ قاضی صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ حساب قاضی صاحب کی معلومات کے مطابق بے حد مناسب تھا۔ اچھا اب ایسے ہے یہ 30,000 روپے تو کپڑوں وغیرہ کی تیاری کے لیے رکھ لو، باقی میں دیکھتا ہوں، مگر یہ رقم تو بہت زیادہ ہے۔ میں حد سے حد 3 جوڑی شلوار قمیض بنواؤں گا، ایک چپل ایک جوتا لے لوں گا۔ بھولے بادشاہ رکھ لو، بیگم کے بھی تو کپڑے وغیرہ بنوانے ہیں، وہ بھی تو تمہارے ساتھ ہی جا رہی ہیں۔ جی قاضی صاحب۔ ہاں یار اب جو کام ہو رہا ہے وہ ہونے دو، بتاؤ انہیں چھوڑ کر اگر تم جاتے تو کیا وہ خوش ہوتی؟ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں تم نے اپنی بیگم کو میرے اور اپنے درمیان ہونے والی بات نہیں بتائی ہوگی۔ جی قاضی صاحب بالکل ایسا ہی ہے، میرا ارادہ تھا آہستہ آہستہ اس کا ذہن بنا کر پھر بتا دوں گا، کیونکہ عمرے پر جانے کا اسے بہت شوق ہے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور سارے کام پوری طرح ہو جائیں، آمین۔ چلو یار اب تیاری شروع کرو، میں جلد ہی تم سے دکان پر رابطہ کروں گا۔ جی آپ کا شکریہ، بہت مہربانی۔ آج سعید کے گھر میں داخل ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے۔ سائیکل کو اس کی جگہ پر کھڑا کیا، نظریں ستارہ کو تلاش کرنے لگیں۔ کہاں ہو بھائی، پانی تو پلاؤ، آج بتا دیا تھا دیر ہوگی اس لیے تمہیں فکر تو نہیں ہوئی ہوگی۔ فکر تو نہیں تھی، انتظار تو تھا۔ بی بی آج اللہ پاک نے تمہاری سن لی، میں اور تم عمرے پر جا رہے ہیں۔ سعید مذاق بھی دیکھ بھال کر کرتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ستارہ نے سمجھانے کے انداز میں سعید کی طرف دیکھا۔ بھائی یہ سب تو اوپر والے کے کام ہیں، میری دکان کے علاقے میں نور الدین قاضی صاحب کا گھر ہے، بڑے اچھے کاروبار کے مالک ہیں، تمہیں اور مجھے عمرے پر بھجوا رہے ہیں، یہ لو پیسے میرے اور تمہارے کپڑوں کی تیاری کے ہیں، باقی انتظام بھی وہی کر رہے ہیں۔ بی بی شکر کے کلمے پڑھو اور تیاری شروع کرو۔ ستارہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی، وہ اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ میرے رب یہ تیرے رنگ ہیں، اس نیک انسان کو اس کی نیکی کا اجر تو ہی دے سکتا ہے، ہم عاجز تیرے اور تیرے اس نیک بندے کے شکر گزار ہیں۔ اس نے سعید کے ہاتھ سے پیسے تھام لیے۔ سعید اور ستارہ عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آ گئے۔ ستارہ نے بھی آب زمزم، کھجوریں، تسبیح اور ٹوپی کے چھوٹے چھوٹے پیک بنائے۔ ادھر سعید نے واپس آ کر جب دکان کھولی،
خوب مبارکباد ملی۔ وہ اپنے خدا کا بے حد شکر گزار تھا۔ کچھ دیر میں قاضی صاحب بھی آ گئے۔ آتا دیکھ کر سعید ان سے بغلگیر ہو گیا۔ مبارک ہو، عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہو، سب خیریت سے ہو گیا؟ جی الحمدللہ۔ تمہارے آنے کی تاریخ مجھے پتہ تھی، اس لیے ابھی اپنے کام پر نہیں گیا۔ قاضی صاحب، آپ کے اس بڑے کام کی جزا اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ میں نے اور میری بیگم نے آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے بے حد دعائیں کیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے اور آپ کی اولاد کے تمام زندگی اور آخرت کے راستے آسان ہوں۔